الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک نہایتی اہم واقعہ پر میں بات کروں گا جسے یکسر نظر انداز کر دیا گیا، حالانکہ وہ ہمارے مذہب اور اسلام سے ریلیٹڈ تھا۔ یعنی بنی گالہ میں جو 27ویں شب کو ایک محفل سجائی عمران خان صاحب نے، اور اس محفل میں طارق جمیل صاحب موجود تھے۔ انہوں نے پوری رات بیان کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ واقعات بیان کیے جو اسلامی تاریخوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک یہ بات یہ ہوئی کہ ایک گلوکار ہے نجم شیراز، اس نے اسٹیج پہ آ کے، وہ مائک پہ آ کر کچھ باتیں کی، اور ان باتوں میں جو بات کی گئی وہ آپ پہلے سن لیں، تو اس کے بعد میں آپ سے اس پر بات کروں گا۔ کی قدر ہو جائے، ہمیں اپنی مقصد، اپنے منزل کی قدر ہو جائے، ہمیں اپنی ملک کی قدر ہو جائے، ہمیں اس لیڈر کی قدر ہو جائے جس نے پوری قوم کو آزادی کی قدر کروا دی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے، صحیح غلط کی تمیز سے آگاہی ہو جائے۔ اگر یہ رات مل جائے تو شب قدر نہ بھی ملی تو بھی ہماری جنریشنز، ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ دیکھیں آپ، یہ جو نجم شیراز صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو غیرت نہیں آتی کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں عمران خان جیسا لیڈر مل جائے تو ہمیں شب قدر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ ان ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ اور بڑی مجھے سب سے حیرت یہ ہوئی، چلو اس نے بات کر دی ہے، انجانے میں کی ہے یا معلومات نہ ہونے پہ کی ہے یا اس کی زبان سے نکل گئی ہے، لیکن وہاں جو طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مولم اور بڑے عالم اور فاضل اور بڑے مشہور و معروف، بڑی باتیں کر رہے ہیں دین کے متعلق، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ ان کو چاہیے تھا اسی وقت اس بندے کو روکتے، بھائی یہ کیا بکواس کر رہے ہو آپ، ایک شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس کو آپ عمران خان سے جوڑ رہے ہو، وہ خدا کا واسطہ ہے۔ طارق جمیل صاحب کوئی تو خیال کریں، آپ نے تو اپنی مٹی پلید کر دی ہے۔ آپ کو جو جتنی عزت ملی ہوئی تھی، اس عوام نے جو عزت دی ہوئی تھی، جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو قرآن و حدیث کی وجہ سے کرتے تھے، جو آپ تبلیغی کام کرتے تھے اس کی وجہ سے کرتے تھے۔ کوئی آپ کا کوئی چہرہ کسی سے اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ آپ کو چہرہ دیکھ کے آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ جو باتیں کرتے ہیں اسلام و دین کے متعلق، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہوئی تھی، تبلیغ کے کام میں آپ شامل تھے، اس وجہ سے تو آپ نے جا کے آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ سے جو، میں خود یقین کریں، میں خود طارق جمیل صاحب کا بیان 93 میں نے سن کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ اسلام آباد ہی آئے تھے، معتمر عالم اسلامی کے پاس، یہ مسجد ہے سپر مارکیٹ کے پاس، میں خود ان کا بیان عشاء کے بعد میں نے سنا اور میرے خود آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور میں خود وہاں نقد میں 3 دن سے روزہ لگایا پہلی بار زندگی میں، اور میں نے اپنی زندگی کو ایک اچھی راہ کی طرف ڈالا، اور میں اس 3 روزہ جو سے روزہ لگایا تھا وہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے لگایا تھا، اور اس میں میری نماز اچھی ہوئی، سیدھی ہوئی، جو میں پڑھتا تھا اس میں شاید غلطیاں تھیں، اور جب میں نے بعد میں سے روزہ لگایا تو میری نماز اچھی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کو کئی لوگ دیکھ کر، کئی باتیں سن کر ان کے عمل سے تبلیغ میں وہ شامل رہے، اس وجہ سے لوگ ان کے پیار، محبت، عقیدت اور احترام کرتے تھے۔ لیکن جب سے انہوں نے بنی گالہ کا رخ کیا اور عمران خان کو یہ ریاست مدینہ اس نے کہہ دیا تو بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور وہ بہت اچھا حکمران ہے۔ طارق جمیل صاحب، وہ اس نے جو نکاح ہوا ہے وہ جائز نکاح ہے۔ طارق جمیل صاحب وہ جو حرکتیں کر رہا ہے ملک میں، جو فساد اور فتنہ ڈال رہا ہے، وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے؟ آپ نے بنی گالہ جا کر وہاں پوری رات درس ہی دیتے رہے، آپ نے 2 نفل بھی پڑھے وہاں، ان لوگوں کو 2 نفل ہی پڑھا دیتے، تہجد پڑھی جاتی ہے نا شب قدر کو، اس کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں، آپ تو بس وہ بیان ہی کرتے رہ گئے اور آخر میں دعا کر کے ختم ہو گیا۔
اور نجم شیراز نے جو کچھ کہا وہاں پر، آپ کو وہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن آپ جو آپ بیٹھے رہے، آپ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، ہمیں تو علم اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو ہے، لیکن آپ اس ایسے سارے معاملات میں آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو اسلام کو دیکھنا چاہیے، مذہب کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو تو تبلیغی جماعت والوں نے بھی مسترد کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا آپ سے تعلق ہی، انہوں نے تو ریٹرن لکھ کے دے دیا۔ تو اپنا آپ کو اپنا نہیں خیال تو اس دین اسلام کا ہی خیال کر لیں۔ آپ بیٹھے ہیں وہاں اور وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو خود شرم ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اور آپ نے اسے روکا نہیں۔ میں اتنا ہی بات کروں گا کہ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جو دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے ساتھ کیا کچھ کیا، وہاں جا کے کیا لڑ بازی کی، کیا نعرے بازی کی، اور اب یہاں پر بنی گالہ میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد کئی باتیں ہوئی۔ ابھی علی محمد نے کچھ باتیں کر دی، ہم نے اس لیے تحریک انصاف میں آئے کہ ہم اللہ کو حساب دینا ہے، تو آپ تحریک انصاف میں آئیں، آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے کہ ہم بھائی اچھی جماعت میں آئیں، خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کا اپنا قبلہ درست